تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، یعنی اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورت کا اسم ہے یہ جو ان سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بلندی اور اپنی قوت اور اپنی سلطنت کی قسم کھائی ہے اس سے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ جو دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، یعنی اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورت کا اسم ہے یہ جو ان سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بلندی اور اپنی قوت اور اپنی سلطنت کی قسم کھائی ہے اس سے۔ تو آگے جو فرمایا گیا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، روشن کتاب کی آیتیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سورت اس روشن کتاب کی آیتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سورت جن سی ہے، یہ سورت اس روشن کتاب کی آیتوں کا مجموعہ ہے۔ تو قرآن کی کسی ایک سورت کی نظیر لانے کا ان کو چیلنج تو دیا گیا تھا، اب سمجھنے کی چیز یہ ہے، تو اب اور جب وہ ایک بہت بڑے عرصے تک کافر اس کی نظیر نہ تو لا سکے اور نہ لا سکتے تھے، وہ عاجز ہو گئے، ایک آیت ایک لفظ کی نظیر نہ لا سکے، تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب جب وہ اس کی نظیر نہ لا سکے، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو کتنے لوگ اس کی نظیر لے آتے، مگر یہ تو انسان کا کلام تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام تھا، اس لیے عاجز ہو گئے، وہ اس کی نظیر نہ لا سکے، ایک آیت کی بھی نظیر نہ لا سکے۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت بھی ثابت ہو گئی۔ اچھا، اب چونکہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس لیے پھر آپ کی رسالت بھی ثابت ہو گئی، آپ کی رسالت بھی ثابت ہو گئی۔ تو اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے تمام احکام پر ایمان لائے اور ان پر عمل کرے جو ان سے۔ بہرحال یہ جو فرمایا گیا کہ مبین کا معنی ہے خود روشن یا دوسری چیزوں کو بھی روشن کرنے والی، چاروں طرف اجالا کرنے والی، تو کون سی ایسی گرہ ہے جسے اس کتاب نے نہ کھولا ہو، جہاں اس کتاب کی روشنی نہ پہنچی ہو؟ کون سا ایسا عقدہ ہے جس کا حل قرآن نے پیش نہ کیا ہو؟ حقیقت پر جتنے پردے پڑے ہوئے تھے سب کو قرآن نے تار تار کر کے حقیقت کو آشکار کر دیا۔ اگر ایسی کتاب مبین نہیں تو پھر کون سی کتاب ہے جو مفسرین کہتے ہیں اس لقب سے نوازے جانے کے قابل ہو؟ نہیں، یہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہی ہے۔ بہرحال آگے آیت نمبر 3 کے اندر
فرمایا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے رسول مکرم شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول مکرم شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اصل میں یہاں اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ کفار مکہ کے ایمان نہ لانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو جو رنج اور تکلیف ہوتی تھی، اب ان آیتوں میں اس کا اظہار کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ ان کے گھروں میں جا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، دستک دیتے تھے اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ جب حضور ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، ان کو بلاتے تھے، تو وہ آپ کے پیچھے خاک اڑاتے تھے، آوازیں کستے تھے، آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کو دیوانہ کہتے تھے، طرح طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے۔ لیکن ان میں سے بھی کوئی چیز آپ کو ایمان کی دعوت دینے سے روکتی نہیں تھی۔ بھلے وہ لوگ آپ کو کوئی مجنون کی آوازیں کستا تھا، کوئی شاعر کی، کوئی دیوانے کی، اور کوئی کیسی آوازیں کستے تھے، خاک اڑاتے تھے اور تکلیف دیتے تھے، پریشانیاں درمیان میں راستے میں کھڑا کر، مگر آپ پھر بھی ایمان کی دعوت دینے سے رکتے نہیں تھے۔ پھر بھی آپ کوشش کرتے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان میں آئیں، کسی طریقے سے، مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو آپ کو بہت سخت تکلیف، بہت پریشانی، اور بعض اوقات آپ کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آپ شدت غم سے ان کے پیچھے جان ہار جائیں گے جان سے۔ کیا آپ ان کے غم میں اپنی جان دے دیں گے؟ آپ ان کے غم کے اندر جان سے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے رسول مکرم شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز یعنی آپ کو شفقت اور محبت سے فرمایا کہ ان کے ایمان لانے سے آپ اتنا غم نہ کریں، ان کو مومن بنانا آپ کا کام آپ کے ذمے میں نہیں ہے، آپ کے ذمے میں صرف اتنا کام تھا کہ آپ ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیں، اور آپ نے اللہ کا نام اور اللہ کا پیغام ان تک نہایت زبردست طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لائے تو یہ ان کا نصیب ہے، محبوب یہ ان کا مقدر ہے۔ آپ نے اپنا مشن پورا کر دیا، آپ نے ہر لحاظ سے اپنا مشن پورا کر دیا، آپ ان کی وجہ سے پریشان مت ہوں۔ آگے آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا گیا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے جس سے ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہتی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے پریشان ہوتے تھے اس حد تک کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہار دیں گے۔ ہاں، تو آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، وہ پہنچا دیا۔ آگے ان کو ایمان دینا، اس میں یہ دوسرا کام ہے جن سے آپ نے اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دے دیا جن سے۔ تو اب اگر ہم چاہتے، آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے جس سے ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہتی۔ آیت نمبر
4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی نبوت پر کتنے معجزات اور نشانیاں دکھائیں. سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید پیش کیا نبی پاک صلی، جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر. سب سے بڑا معجزہ تو اس کا کہ جو ان کافروں کے سامنے پیش کیا گیا، مگر انہوں نے نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نشانیاں جو نشانیاں دکھائی گئیں، سمجھائی گئیں، نہ قرآن پاک کو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا وہ فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، یا تو آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ آپ آسمان کے 2 ٹکڑے کر کر وہ جان سا نا گرا دیں، آسمان کے 2 ٹکڑے کر دیں، یا پھر آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں. تو تب تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں جو ان سے. یا پھر آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، اپنا کوئی سونے کا گھر اور محل بنا کے دکھا دیں، یا پھر ایک سیڑھی لگائیں اور آسمان کے اوپر چڑھ جائیں جو ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، جب وہ اس طرح کے مذاق اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس آیت کے اندر کہ اس طرح کی نشانیاں نازل کرنا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. وہ چاہتا تو آسمان کے اوپر سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتا جس سے اضطراری طور پر ان کی گردنیں جھک جاتی اور یہ جبراً مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کے اندر جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے. اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے، تمام لوگ ایمان لے آتے جان سے. لیکن اللہ نے ایسا، سب مومن ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اس قسم کا جو جبری ایمان ہے یہ اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت کے خلاف ہے. جبری ایمان جو ان سے یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو جبراً مومن بنائے جو ان سے. اللہ اگر چاہتا تو ان کو ابتدا میں ہی مومن پیدا کر سکتا تھا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہر کافر جو وہ ابتدا نہیں وہ مومن پیدا ہوتا، وہ نماز پڑھتا ہوا ہی پیدا ہوتا ہے جن سے. نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ چاہتا تو لوگوں کو فرشتوں کی طرح بنا دیتا، ان کے اندر نہ اختیار رکھتا نہ ارادہ رکھتا، وہ اضطراری طور پر اس کی عبادت کرتے جن سے. لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے جس میں خیر بھی اور شر کی دونوں قوتیں ہوں. اس لیے اس نے ہدایت دینے کے لیے نبی پیدا کیے اور گمراہ کرنے کے لیے شیطانوں کو پیدا کیا. پھر انسان کے اندر بھی 2 قوتیں اس نے پیدا کی جو ان سی ہیں، ایک جو نیکی کو قبول کرتی ہے، دوسری جو برائی کو اور بدی کو اور گناہ کو قبول کرتی ہے. اور اس کے اوپر پہلے کئی لیکچرز ہمارے گزر چکے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایسا ایمان اور ایسے اعمال صالحہ اس کو مطلوب ہے، اور انہی پر انعام و اکرام عطا کرنے کے لیے انہی کے لیے تو اس نے جنت بنائی ہے، اور ان سے اعراض کرنے اور ان کا انکار کرنے والوں کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے. یعنی اختیاری اطاعت یا اختیاری معصیت کے لیے، گناہ کے لیے اس نے جزا اور سزا کا سلسلہ قائم کیا ہے اختیاری، ورنہ جبری اطاعت پر کسی انعام کی ضرورت ہی نہ کسی سزا کی. اگر جبری اطاعت کروانی ہوتی تو پھر انعام کس چیز کا، جنت کس چیز کی، اور سزا کس چیز کی، اور دوزخ کس چیز کی؟ ایسا نہیں تھا. اصل میں یہ ساری چیز جن سی ہے یہ اضطراری اس کے اوپر ساری ڈیپینڈ کرتی تھی. آگے آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ.
اور جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں، اعراض کرنے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو انہوں نے تکذیب کی، بس ان کے پاس ان قریب اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب آیت نمبر 5 اور 6 میں کہ جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آئی یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تکذیب کی، بس ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور نصیحت پر مشتمل ایک کے بعد ایک آیت نازل فرمائی، بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ اور ان کفار کا حال یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت اور وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، بار بار ایک نئی نصیحت آ رہی ہے، ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، ایک نصیحت کی جا رہی ہے، یہ اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کا کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا۔ اب قرآن مجید کا انکار کرنے پر مشرکوں کو جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں ان کو وعید سنائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ تو فرمایا یہ گیا کہ محبوب آپ اللہ کی طرف سے جو قرآن لے کر ان مشرکوں کے پاس تشریف لائے ہیں یہ اس کو جادو کہتے ہیں، یہ اس کو شعر کہتے ہیں یا سابقہ لوگوں کی کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے ہیں۔ تو ان قریب جب انہیں دنیا میں قتل کرنے کا عذاب دیا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا یا ان کو آخرت کا عذاب ملے گا، تب انہیں خبر ہوگی کہ قرآن کو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا یہ انجام ہے۔ اور جب جھٹلانے کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تو اس کے بعد ان کی شرمندگی اور ندامت اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گی، بس پھر ہمیشہ ہمیشہ کا وہی عذاب ہے ان کافروں کے لیے جن سے آگے آیت نمبر 7، 8 اور 9 کے اندر انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں؟ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اصل کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، نشانیاں، جن نشانیوں کی اب ایک تو وہ نشانیاں مانگتے تھے جو بیہودہ باتیں کرتے تھے کہ یا تو ہمارے لیے کوئی آسمان سے کوئی فرشتے نازل کیے جائیں جو ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں، یا آپ اپنے لیے کوئی سونے کا محل بنا کر دکھائیں، یا کوئی سیڑھی لگائیں اور آسمان پر چڑھ جائیں۔ تو اس طرح کی وہ جب باتیں کرتے تھے جس کا اللہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میری قدرت کے اندر ہے، میری مشیت کے مطابق نہیں ہے، ایسا حکمت کے مطابق نہیں ہے یہ جن سے۔ تو اب تو کہا یہ گیا، جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے مرغزاروں اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور شاداب باغوں کو تو دیکھو، ان کے پتے پتے پر قدرت کی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ ہدایت پذیری کے لیے تمہیں کسی اور نشانی کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تو یہی نشانیاں جو سی ہیں تمہیں حقیقت کی طرف رہنمائی کر دیں گی اگر تم ان کے اندر غور کرو۔
ان کے اندر غور کرو. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ کی آیات سے منہ پھیرنے والے، انہیں جھٹلانے والے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے مشرکین نے کیا زمین کے عجائبات کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کی نباتات کے اچھے جوڑے اگائے اور ان سے انسان اور جانور دونوں نفع اٹھاتے ہیں. زمین میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے جانے میں عظیم نشانی ہے جو کہ اللہ کی قدرت کے کمال، اس کے علم کی کثرت اور اس کی رحمت کی وسعت پر دلالت کرتی ہے. اور یہ چیزیں ایمان قبول کرنے کی طرف راغب کرنے والی اور کفر سے روکنے والی ہیں اگر ان چیزوں میں انسان غور کرے جن سے. مگر اس کے باوجود ان میں مشرکوں میں سے اکثر ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ کفر اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جہالت کے اندر منہمک ہیں. تو بعض کچھ مفسرین نے اس آیت کا یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ سے میں زندہ کیا جائے، ان کے لیے زمین میں مختلف قسموں کی بہترین اور نفع بخش چیزوں کی پیدائش میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو رب تعالی مردہ زمین سے ایسی نباتات پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ ہرگز اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ مردوں کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع کر کے قبروں سے انہیں زندہ اٹھائے، لیکن ان میں سے اکثر قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان نہیں لاتے. بے شک تمہارا رب محبوب آپ کا رب ہی یقینی طور پر عزت والا ہے، وہی غالب ہے اور کافروں کو سزا دینے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی بہت بڑا مہربان ہے. اور اسی نے اپنی رحمت سے مشرکوں کی فوری گرفت نہیں فرمائی بلکہ انہیں اپنا حال سنوارنے کی مہلت دی ہے. انہیں اپنا حال سوار، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض مشرک جن سے تھے وہ بات وقتاً فوقتاً بعد میں ایمان لاتے چلے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.